السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امپورٹنٹ تبدیلیاں ہیں اور اس وقت بالکل اسلام آباد محلاتی سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن خان نے ایک بڑا زبردست اسٹروک کھیلا ہے اور آزاد کشمیر میں جو شب خون مارنے کی کوشش نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو رہی تھی اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ جو وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر پی ٹی آئی کے وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی، ان کے رابطے ہو رہے تھے، بہت گیم بن چکی تھی اور وہاں سے پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس کو ناکام بنا دیا اور اس میں اب متبادل کے طور پر سردار تنویر الیاس سامنے آئے ہیں۔ میں پوری اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پنجاب میں ایک بڑی ڈرامائی صورتحال ہو گئی ہے۔ آصف زرداری سے ملنے کے لیے طارق بشیر چیمہ اور چودھری سالک آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں سپورٹ کرے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے، جہاں اور اب جو پرویز الہی ہیں وہ عمران خان سے رابطہ کر رہے ہیں اور کوشش ان کی یہ ہوگی کہ وہ ان کو منوا لیں۔ جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی جو اپوزیشن کی مدد سے عمران خان حکومت میں رہنے کے خواہش مند نہیں ہیں اور وہ مکمل طور پہ للکار رہے ہیں، لیکن ایک سافٹ کارنر پرویز الہی کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب نے مونس الہی نے مشکل وقت میں ساتھ دیا وزیر اعظم کا، عمران خان صاحب کا، اور ان کے بارے میں وزیر اعظم صاحب یہ کنونس ہیں مونس الہی کے بارے میں کہ مونس الہی کا اس کسی سازش سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ ڈٹ کر اس نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن خان اس کو کنسیڈر کر سکتا ہے۔ اور جو سب سے بڑی اطلاع ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ کہ جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے، جو طاقتور حلقے اس ملک میں فیصلہ کرتے ہیں، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے، یہ کہا ہے نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے اور دوسری اتحادی جماعتوں سے کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبران کے جو استعفے ہیں اس کو واپس دلوائیں، پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بات کریں، کوئی دانہ پھینکیں، کچھ کریں، لیکن یہ جو استعفے ہیں وہ آپ ان کے واپس کرائیں، کیونکہ اگر وہ سارے کے سارے استعفے قاسم سوری کے پاس ہیں، ابھی چیف وپ کے پاس ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا یہ اعلان کہ میں جب تک ان کو خود منظور نہیں کروں گا اور بھیج نہیں دوں گا میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اس نے بالکل وہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں ان کی، کیونکہ اگر اتنے لوگ استعفیٰ دے کے چلے گئے تو اس پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور پھر اگر پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے آ گئے، کے پی کے سے بھی استعفے آ گئے تو یہ 300-400 الیکشن جو ہیں حلقوں میں یہ الیکشن کمیشن اس طرح ضمنی طور پر نہیں کروا سکتا اور پھر اس سارے نظام کی لیجیٹمیسی کیا ہوگی۔ لیکن اس وقت فوری طور پر اگر انتخاب ہو تو آپ سب جانتے ہیں جس طرح لوگ سڑکوں پہ نکلے، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن اب یہ بن گئی ہے، پرابلم یہ بن گئی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے، اور بہت سارے وہ لوگ جو محلاتی سازشوں کے ذریعے اور جوڑ توڑ کر کے حکومتوں کو لے کے چلتے ہیں وہ بھی خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ جناب اگر اس وقت الیکشن ہوئے تو عمران خان جو ہے وہ آ جائے گا 2/3 اکثریت سے، تو یہ جو بھی سازشیں ہوتی ہیں، جو بھی بارگیننگ ہوتی ہے وہ تو اس سے آزاد ہوگا، اور اس کے آزاد فیصلے جو ہیں وہ یہاں پر بہت سارے ان لوگوں کو جو سٹیٹس کو چاہتے ہیں ان کو قبول نہیں ہیں۔ تو بڑی یہ انٹرسٹنگ کوششیں اس وقت شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو استعفوں کا معاملہ ہے، جب یہ پارلیمانی پارٹی میں ان کے اجلاس میں یہ ڈسکس ہوا تو پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے لیڈر تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، ہم استعفیٰ دیں گے تو ہم میدان خالی چھوڑیں گے، لیکن کپتان کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ان کا فیصلہ ہے کہ ہم استعفیٰ دیں گے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے اس بات کا کہ اس وقت مسئلہ جو اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو نہیں جانا چاہیے کسی ایسی حکومت کے پاس جو سارے امریکہ کے مفادات کے تحت کام کرے اور فیصلہ کرے، تو یہ کپتان کا فیصلہ ہے۔ تو اس فیصلے کو اب پی ٹی آئی کے اندر جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ یہ کوشش کر رہی ہے، اس میں ملاقاتوں کا بھی امکان ہے کہ کسی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ ایم کیو ایم اور یہ جو ان کا پھڈا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ آج شہباز شریف نے ملاقاتیں کی ہیں، بڑا سویرے سویرے ڈرامہ بھی کیا ہے، دفتر وقت پر پہلے آ گئے اور دوڑیں لگا دی، خبریں ان کے چینل لگا رہے ہیں اور بڑا ان کو ایک ہیرو اور ماچا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پارلیمنٹ لاجز میں بھی پہنچے ہیں شہباز شریف اور وہاں پر ایم کیو ایم کے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ ایم کیو ایم گورنرشپ بھی مانگ رہی ہے، یہ وعدہ کیا تھا،
صوبائی وزارتیں، مرکزی وزارتیں، یہ وعدہ تھا، ایڈمنسٹریٹر مانگ رہی تھی، یہ وعدہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی وعدہ تھا کہ جس میں کوئی شاید شہری دیہی صوبہ اور کوئی اس قسم کی بات بھی ہو رہی تھی۔ اب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو اناؤنس کریں معاہدے کو، لیکن اپوزیشن والے جو لیڈرشپ ہے، پیپلز پارٹی تو کچھ نہیں دینے والی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری بات لکھ لیں آپ، میں جلد اس پہ میں ویلاگ آ جائے گا، صورتحال ایسی بن جائے گی۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ان کا آپس میں نیچرل کلیش ہے کراچی اور حیدرآباد کی پر تسلط کے لیے، وہ کبھی بھی ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، رپورٹڈلی بظاہر فیس پر تو ایم کیو ایم نے یہ چیزیں رکھی ہیں، لیکن پیچھے کچھ اور بینیفٹس ہیں، مے بی وہ کو مانیٹری بینیفٹس ہیں میرے پاس، کیونکہ میں کسی ایسی بحث میں ابھی نہیں جانا چاہتا، لیکن لوگ خود جج کریں گے، لوگ خود یہ دیکھ لیں گے، لوگ خود یہ فیصلہ کریں گے۔ یہ اربوں کی بات ہو رہی ہے، میرے پاس اس کا کوئی، جب تک دیکھیں ایویڈنس لانا بڑا ایک مشکل کام ہے، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں۔ بٹ ویری انٹرسٹنگ یہ سینیریو چل رہا ہے سارا، یہ آپ کے ساتھ میں جیسے جیسے چیزیں ڈیولپ ہوں گی دوں گا۔ آ جاتے ہیں کشمیر پر۔ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے رپورٹڈلی جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی، جو کوئی بڑے لیڈر نہیں تھے، ان کو عمران خان نے اعتماد کر کے ان کو وزارت عظمیٰ دی، ان کے رابطوں کی خبر سابق وزیر اعظم کو معلوم ہوئی، ان تک پہنچی کہ وہ مختلف افراد ان سے رابطہ کر رہے ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عبدالقیوم نیازی اسمبلی توڑ دیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا نمبر نہیں تھا، اتنے ممبر نہیں تھے کہ وہ نو کانفیڈنس کر کے اپنی حکومت بنا سکتے۔ تو یہ ساری صورتحال کو جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے بیرسٹر سلطان چودھری اور سردار تنویر الیاس جو سینئر وزیر اور بیسیکلی قیوم نیازی صاحب سے پہلے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں اور بہت بڑے بزنس مین ہیں اور آنرری طور پہ کام کر رہے ہیں، تنخواہ وغیرہ بھی نہیں لے رہے، اور ٹورزم کے حوالے سے، کنسٹرکشن کے حوالے سے، کشمیر کو ری بلڈ کرنے کے حوالے سے، وہاں پر آئی ٹی سینٹرز، کال سینٹرز بنانے کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے پورا ان کا ایک ویژن ہے۔ تو ان کو اب یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں، کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ کسی بھی وقت عبدالقیوم نیازی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے فوری طور پر جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہے اس کو یہ انہوں نے اختیار دیا، اور بیرسٹر سلطان اور سردار تنویر الیاس اور سارے جو قائدین ہیں پی ٹی آئی کے وہ آن بورڈ ہے، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد داخل کر دی گئی ہے تاکہ عبدالقیوم خان نیازی جو ہیں وہ کوئی وہاں پر اسمبلی نہ توڑ سکیں۔ نئے انتخابات کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب وہاں پر پی ٹی آئی کی سیٹس اتنی ہیں کہ یہ جو منصوبہ نون لیگ کا جو تھا کہ اس طرح سے اسمبلی توڑوا کے نئے الیکشن فوری طور پہ کروا کے وہاں پر قبضہ کیا جائے، وہ خان نے، سردار تنویر الیاس نے، بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اس کو ناکام بنایا، اور اب یہ عدم اعتماد کے ذریعے وہاں پر سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے۔ تو یہ ایک ان کی پہلی جو ہے وہ یہ کامیابی ہوئی ہے۔ باقی جو ساری صورتحال ہے، بالکل عمران نے اپنا شیڈیول بھی تبدیل کیا ہے، اب وہ کراچی ہفتے والے دن آ رہے ہیں۔ گورنر اسماعیل سے جو انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق بدھ کو، کل یعنی عمران خان پشاور میں جلسہ کریں گے، اس کے بعد جو کراچی میں جلسہ ہونا تھا اتوار والے دن، اب وہ جلسہ ہوگا ہفتے کی رات عمران خان کراچی میں لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور پھر یہ اپیل جو شیخ رشید نے بتایا آئے گی کہ ہر اتوار کو افطاری کے بعد یعنی عشاء کی نماز کے بعد لوگ آئیں سڑکوں پر اور صبح تک رہیں اور احتجاج کریں۔ یہ کپتان کا میسج ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے، میں نے آپ کو یہ جو دوسری جو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں، اور وہاں پر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، نئے انتخابات کی بات ہو رہی ہے، نئے انتخابات کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے، اور خان کا یہ جو بڑھتا ہوا پریشر ہے اس نے بہت نروس کر دیا ہے۔ پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے حوالے سے زرداری سے شجاعت صاحب نے اور رابطہ کیا ہے، طارق بشیر چیمہ بھی، وہ چودھری سالک ملے ہیں ان سے، اور کوشش وہ ان کی یہ ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائے، اور پی ٹی آئی کے ووٹ تو ان کو ہیں۔ ابھی عمران خان نے اس بات کی اپروول نہیں دی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا وہ الائنس کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن
پرویز الہی کے حوالے سے عمران خان یہ سمجھتے ہیں، مونس الہی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ جو ساری کی ساری سازش کی ہے اپوزیشن کے رہنماؤں نے، ذاتی طور پر ابھی عمران خان اس بات پر کنونس ہیں کہ اس میں مسلم لیگ کاف کا اس طرح کا رول نہیں ہے. بٹ کیا خان فیصلہ کرتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. نمبر گیم یہ بتا رہی ہے کہ اس پرویز الہی نے اپنا نمبر خاصا بہتر کیا ہے پنجاب میں، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ سوچ آ رہی ہے کہ فوری طور پر اگر حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو اس سے آگ اور بھڑکے گی، اور یہ جو 2 نمبری ہے پوری طرح ایکسپوز ہوگی. ویسے وہ یہ نہ بھی کریں تو لوگ تو جان چکے ہیں کہ یہ 2 نمبری کیسے ہوئی، کس نے کی، اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کی یہ کوشش ہے ڈوبتے ہوئے لوگوں کی. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال جیسے ہی نئی انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.